آیت نمبر 45 سے ہم دیکھیں گے، اِذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگیں الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، یقین مانو میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ آیت نمبر 45 سے 51، 45 سے 51، اس کا عنوان ہے عیسیٰ اتمام حجت کے لیے آئے۔ آسان لفظوں میں اس کو کیا کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام حجت کو تمام کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو اپنے ایک خاص کام کے لیے چنا تھا، اور وہ کام کیا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کریں، لیکن یہود نے اس پیغام کو عام کرنے کی بجائے اس پیغام کو بدل کے اس طرح سے کر دیا کہ گویا کہ اس کی اصل شکل بھی جو تھی وہ باقی نہ رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آ گیا تھا کہ وہی کام جو کل تک یہود کے پاس تھا، آج وہ وہاں سے بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف آ جائے۔ اس کے لیے اب ضرورت تھی کہ ان پر ایک حجت تمام کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حجت تمام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ ان کا دنیا میں ایک ایسے ما فوق الفطرت طریقے پر آنا اللہ کی نشانی تھی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی روشنی میں قرآن پاک کو جب دیکھ رہے ہیں تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات انسان کے لیے ہر طرح سے وہ چیزیں فراہم کرتی ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت کے قریب آ جائے اور اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے جو عام دنوں میں نہیں آتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ کتنی بڑی نشانی تھی کہ کوئی شخص بھی اگر آنکھیں کھول کر اس کو دیکھتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے اوپر گواہ ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے یہودی علماء کی وہ تمام تبدیلیاں جو انہوں نے اس وقت تک کی تورات میں کر دی تھی اس کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور ان کی اصل لوگوں کو جب بتائی، یہی وجہ ہوئی کہ یہود علماء جو تھے ان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری ساری ہی چیزوں کو کھول دے گا، تو بہانہ بنا لیا ان کی خلاف عقل پیدائش کا کہ یہ تو ولد الزنا ہے نعوذ باللہ، اور اس کی ولادت تو باپ کے بغیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسا کمال دیا ہوا تھا کہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے کرتے تھے، اور جب یہ بات کرتے تو علماء یہود دنگ کے دنگ رہ جاتے۔ ایسے ہی موقع پہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس زبان کو بند کرا دیا جائے۔ اس دور میں بھی یہی طریقے تھے، آج کے دور میں بھی یہی طریقے ہیں کہ جو زبان حق بولے اس کو بند کروا دو۔ وہ لوگ جو حق کو برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے ان کا عموماً یہی رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتا دیا کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو اوپر اٹھا لیا، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، یعنی خفیہ تدبیر کی،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 52 سے 58۔ ان کا عنوان ہے اللہ کے فیصلے عدل اور انصاف والے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس ناپاک سازش کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش تھی، اور انہوں نے اس آواز کو بند کرنا چاہا جو حق کو لوگوں کے سامنے کھول رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس قسم کا معاملہ کر دیا کہ لوگ حیران رہ گئے، اور ایک ایسا معاملہ پیش ہوا جو آج تک دنیا میں نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کی جگہ پہ ایک حواری جو ان کا ساتھی تھا اس کو یہود نے قتل کر دیا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے پھر بعد میں یہود اور نصارہ کے کئی سیکٹس بن گئے۔ کچھ کہنے لگے حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے، کچھ نے کہا کہ وہ قتل ہوئے دوبارہ زندہ ہوئے، کچھ نے کہا وہ زندہ آسمانوں پہ چلے گئے، اور اس طرح سے اختلافات ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، یہی کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہود نے کئی بار کی۔ آپ کی مدنی زندگی میں کئی قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو غالب کرنا چاہے وہ اس کو غالب کرتا ہے۔ اصل بات جو اس میں غور طلب ہے وہ یہی ہے کہ حق کو آنچ نہیں، حق بات کہتے رہیے اچھے طریقے سے، پھر اگر اس کی وجہ سے کوئی دشمن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے جو بچا لے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش چونکہ یہود نے کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا چند لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام کیا دیا کہ قیامت تک کے لیے نصارہ کا غلبہ یہود پر کر دیا، کہ انہوں نے اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جبکہ بہت سارے لوگ اس وقت ان کو ماننے والے نہیں تھے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا میں یہود اور نصارہ کے معاملے میں ہے، اور آخرت کا معاملہ وہ ہوگا جو اللہ کی سنت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔ یقیناً یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 59 سے 63۔ اس کا عنوان ہے دلائل سے نہ مانے تو چیلنج دو۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ کر دی گئی۔ ایک ہی دلیل جو آج کے اور کل کے ماضی کے نصارہ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا کہنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بن باپ کے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تمہیں تو آدم کو بھی اللہ کا بیٹا بلکہ بڑا بیٹا ماننا چاہیے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، عیسیٰ تو ماں کے ساتھ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت اپنی تخلیق دکھانا چاہیے کہ وہ ہر طریقے سے پیدا کر سکتا ہے۔ چار ہی ممکن تخلیق کی صورتیں ہو سکتی ہیں، بن باپ کے، بن ماں کے، یا بن ماں اور باپ دونوں کے، یا ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام وہ تھے جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کا باپ نہیں تھا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تخلیق پہ غالب ہے، لیکن وہ لوگ جو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسی ہی چیزوں کو بنیاد بنا کر بعض دفعہ بہت بڑے بڑے عقائد گھڑ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات یہی ہے کہ اگر کبھی کوئی
کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے اگر ایک دور میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ دکھائی تو پھر ہمیں اس کو بنیاد بنا کر کوئی عقیدہ نہیں بنا لینا چاہیے. اور در حقیقت وفد نجران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کے لیے آیا تھا، ان کو یہاں پھر ایک چیلنج بھی دیا گیا کہ نہیں مانتے. بعض دفعہ کچھ چیزیں انسانوں کے دل مان جاتے ہیں اور دل ہمیشہ سچ بولتا ہے اگر اس کے اوپر کچھ تعصبات کے اور دنیا کی محبت کے پردے نہ ہوں. ان کے دلوں نے مان لیا تھا کہ عیسیٰ سچے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ عیسیٰ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن وہ زبانیں جو انکار کر چکی تھی وہ پھر اقرار کیسے کرتی؟ بہت آسان ہوتا ہے ایسی زبانوں کو اقرار کرنا اگر دل وسعت قلبی کا مظاہرہ کر دے، لیکن یہود اور نصارہ جو بظاہر آج ہمیں ایک لگتے ہیں، در حقیقت ان کے دل بھی آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. سورۃ حشر میں آپ جا کے اس کو انشاءاللہ مزید دیکھیں گے. تو یہاں انہوں نے نہ مانا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے، پھر ان کے ساتھ مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قسم کی مناظرہ ٹائپ ہوتا ہے، دونوں کھلے میدان میں جا کے وہاں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ جو سچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد آ جائے اور جو جھوٹا ہے پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. آپ نے یہ مطالبہ دیا، ان کو چیلنج پیش کیا، لیکن ان کے بڑوں نے کہا کہ خدا کے لیے اس کو قبول نہ کرنا. کیوں؟ کہ تمہیں پتہ ہے یہ نبی سچا ہے، اور اگر ہم نے اس کا مباہلہ قبول کر لیا ہم میں سے کوئی ایک باقی نہیں رہے گا. اور اس طرح سے پھر انہوں نے جزیہ دے کے واپس پلٹنا چاہا، اور یہ ان کی خیر تھی کیونکہ اگر سراسر وہ اس وقت آ جاتا ہے اس موقع پہ تو ہو سکتا ہے کہ پھر آج دنیا میں کوئی ایک نصرانی بھی نہ رہتا. تو در حقیقت بات یہ ہے کہ دلیل اپنا آپ منوا کے رہتی ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں. پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم بھی مسلمان ہیں. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، بس اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے. سب لوگوں میں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ. اہل کتاب تم باوجود قائل ہو جانے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیوں کرتے ہو؟ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں چھپا رہے ہو؟ یہ تھی آیت نمبر 64 سے 71. ان کا عنوان ہے وحدت امت کی بنیاد. پھر تھوڑا سا سلیش ڈالیے. لا الہ الا اللہ. توحید وہ کلمہ ہے جس کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کرام نے دی، اور یہ وہ دعوت تھی کہ جو آج بھی دنیا میں سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے. ہر دور میں لوگوں نے لوگوں کو کسی ایک ازم پر جمع کرنے کی کوششیں کی. کسی نے کہا کہ کمیونزم کو مان لو، کسی نے سوشلزم کو مانا، لیکن کوئی بھی اپنی ذات کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا ذکر کر دیا کہ جس کو ہر ایک مانے گا، زبان نہ مانے لیکن انسان کی فطرت مانتی ہے کہ لا الہ الا اللہ. آج بھی دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، اور جس نے اس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو قائم کیا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ابھارے گا. اور جہاں شرک ہوگا، جہاں باطل عقائد ہوں گے، بظاہر اس کی بڑی رونق ہوگی، بڑا شور و غل ہوگا، لیکن جھاگ کی طرح وہ بیٹھ جاتا ہے. آج اتفاق کی بات کہہ لیجئے یا افسوس کی بات کہہ لیجئے کہ مسلمان امت کے بھی کتنے ہی گروہ بن چکے کہ جس میں سے کئی لوگ توحید کا نام لینے کے باوجود شرک کا پرچار کرتے ہیں. ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کے مجمع ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں نہیں، بعض دفعہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. وہ رنگ رونق والا دین اچھا لگتا ہے، لیکن یہ دین تب تک ہی اپنی زندگی قائم رکھتا ہے جب تک وہاں حق کی چوٹ نہ پڑے. ایک حق کی بات باقی سب کو باطل کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. مکہ والے دین ابراہیمی پر خود کو پاتے تھے. ان کا خیال کہتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. یہود اور نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا. وہ اپنی مذہبی تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، اور ہر دور میں لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کے نام کو اپنی بدعات اور تحریفات کے لیے استعمال کیا. لیکن ایسا ہونے لگتا ہے کہ اللہ کا لایا ہوا دین پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بزرگوں کے نام پہ ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں جن بزرگوں نے توحید کی دعوت دی ہوتی ہے. کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتا دیا کہ اگر کوئی بزرگوں کے دین کا حقیقی
حقیقی نمائندہ ہے تو وہ حق کی بات کرے گا، اور اگر کوئی بزرگوں کے نام پر کسی چیز کو بڑا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اسلام نہیں رہتا۔ دین اسلام تو دین حنیفیت ہے جو سب سے کٹ کر ایک رب کا بن جائے، اور وہ لوگ جو غیر حنیف ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں پڑنے لگتے ہیں، دین کی بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح الجھنے لگتے ہیں کہ اسی کو مکمل دین بنا دیتے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے پورے درد کے ساتھ دعا کیجیے کہ آج اللہ تعالی ہماری امت کو بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جوڑ دے، اور آج وہ لوگ جو دین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ راضی اور خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اپنے ناموں کی اور اپنے لیڈرز کی قربانی کر کے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جوڑ دے، آمین ثم آمین۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ، اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امیردار بنا دے تو بھی یہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت میں دے دے تو یہ تجھے ادا نہ کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہود کے حق کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ لوگ باوجود جاننے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، کیوں نہیں، معاہدہ ضرور ہوگا، البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 72 سے 76، ان کا عنوان ہے سازش بے نقاب ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سازش کا ذکر کیا کہ جو یہود نے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی، اور وہ کیا تھا کہ پہلے تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، کچھ دن وہاں رہو، اور اس کے بعد تم کہو کہ ہمیں تو اس دین میں کوئی خیر ہی نہیں ملی، اور اس بات کا خوب پرچار کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف آنے کی کوشش میں ہیں یا اسلام کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ لعلہم یرجعون۔ یہ سازش کل بھی تھی اور آج بھی ہے۔ میرے پاس اخبار کا ایک ٹکڑا موجود ہے، چند سال پہلے بالکل ایسی ہی ایک سازش ناکام ہوئی۔ ویسٹ میں ایک ایسا گروپ بنا کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے مسلمان ہونے کا دعویٰ وہ کرتے تھے، اور کچھ دن اسلام میں رہتے لوگوں میں شور مچتا کہ یہ مسلمان ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اسلام سے نکلتے اور اس کا بھرپور پھر پرچار کرتے اور پھر اس اینٹی اسلام باتیں پھیلاتے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ دیکھو ہم نے تو اندر جا کے دیکھ لیا، ان میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ اس کو میں ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے آپ کسی سٹور پہ کچھ خریدنے جاتے ہیں اور آپ اپنی ٹرالی میں جو چیز رکھیں اور سیم وہی چیز آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے واپس کر رہے ہیں، تو ایک دم شک ہونے لگے گا نا کہ یہ چیز جو میں لینے لگی ہوں شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگی، لہٰذا آپ بھی شک میں آئیں گے۔ اور یہ ایک ایسا شک ہے جو بہت سارے لوگ دین اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے پھیلاتے ہیں۔ وہ تو نان مسلم پھیلائیں گے، آج تو مسلمان بھی اپنے دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے کم نہیں۔ اور اگر اس کو اور چھوٹے لیول پہ لے آئیے تو بعض دفعہ تو محبت کے نام پہ دین کی طرف آنے والے بھی لوگوں کو ایسی ہی باتوں اور حرکتوں سے روک دیتے ہیں۔ مثلاً کیا کہا جاتا ہے، جب کبھی دین کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو لوگ پھر اٹھتے بیٹھتے شادیوں محفلوں دعوتوں میں کہتے ہیں بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت رولز ہیں، بہت سانس کھینچ کے بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں تو بڑی سختی ہو رہی ہے اور وہاں تو یہ کر رہے ہیں۔ اب آپ تو شاید محبت میں یہ جملے بولتے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو پہلے ہی آنے کے لیے متذبذب ہوتے ہیں یا شک میں ہوتے ہیں وہ اور رک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب ہم پھر نہیں جاتے۔ تو کبھی بھی ایک انسان اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے کوئی ایک کلک کرنے لگے، کوئی ایک ہاتھ سے لفظ لکھنے لگے تو 10 دفعہ ضرور سوچے کہ میرے اس کلک سے کوئی اللہ کے دین سے جڑے گا یا ٹوٹے گا۔ اور ہم مسلمان اس دنیا میں اللہ کے دین کے نمائندے ہیں۔ اگر ہماری حرکتیں اور ہماری کوششیں لوگوں کو اسلام سے دور کرنے والی ہوئیں تو یاد رکھیے گا کہ پھر اس کے بعد ہم کل اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا حقیقی مسلمان بنا دے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا لیا، یہ اس نے چن لیا۔
یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کسی کو اپنے دین کے لیے چن لے، لیکن اس آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کسی کو کسی نام سے نہیں چنتا۔ یہود کو اس پہ بہت گلا اور اعتراض تھا کہ یہ مسلمان کیوں چنے گئے، آخر ان کے پاس کیا سند ہے اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے جب ہم اتنے بڑے دین کے علمبردار تھے اور ہمارے پاس 1 لاکھ سے زائد پیغمبر آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کا نبی بظاہر ایک اکیلا نبی دکھتا تھا جس کے سر پہ باپ اور ماں کا سایہ بھی نہیں تھا، لیکن یاد رکھیے جس کے پاس حق ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی ذات ہوگی۔ اللہ کے نبی پر کتنے اعتراض کیے مکہ والوں نے اور کتنی کوششیں اور سازشیں کی یہود نے، لیکن آج دنیا میں سب سے بڑا پھیلتا ہوا دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ وسعت کے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اگر تذکرے کیے اور ان کی باتوں میں جو کثرت سے غالب چیزیں تھیں ان کا تذکرہ کر دیا جس میں اکثر منفی انداز کی تھی، تو پھر اچھی بات بھی کر دی کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کی برائی بیان کریں تو اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا بھی ضرور ذکر کیا جائے، اور اصل میں یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سینے پھر اللہ نے کھول دیے اور وہ اسلام کی طرف آنے لگے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً ان میں سے ایک ایسا بھی گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے بھی اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ تو دانستہ یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ تھی آیت نمبر 77 سے 80۔ ان کا عنوان ہے بندوں کے نہیں رب کے بن جاؤ۔ اسی طرح اس کا آپ ایک اور ٹاپک بھی لکھ سکتے ہیں، شخصیت پرستی کا رد۔ ان آیتوں میں ایک اتنا خوبصورت کرائیٹیرین دے دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ کسی انسان کی تعلیم کی سچائی کی دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، نہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ جوڑ دے۔ ایسے ہی لوگوں کو یہاں ربانی کہا گیا۔ کسی بھی جگہ آپ دین سیکھیں، کسی جگہ آپ تعلیم حاصل کریں، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے، لیکن ایک معیار ہمیشہ اپنے دل میں ڈال دیجئے کہ کس کی تعلیمات آپ کو اللہ سے جوڑتی ہیں اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل کرتی ہیں، اور کن کی باتیں، کن کی تعلیمات آپ کو بزرگوں سے اور شخصیات سے اور کچھ ایسے ناموں سے جوڑتی ہیں کہ جن کی کوئی حجت قرآن اور سنت میں نہیں۔ بس جو بات آپ کو اللہ سے جوڑے اور اللہ کے دین کے تقاضوں میں رکھتے ہوئے جوڑے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ربانیت کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کسی اور کا بننے چاہے تو یاد رکھیے کہ یہ شرک کی قسم ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور جو بندہ اپنے نازک جذبات کا مرکز اللہ کی بجائے کسی اور کو بنا لے وہی باطل ہے۔ پھر اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی، اور وہ کیا تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، نام مسلمان ہونے کا رکھتے ہیں، حالانکہ ایمان کیا ہے؟ جب ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور اللہ کے بندوں کے بیچ میں اس طریقے سے رہوں گا جیسے مجھے اللہ نے رہنے کا حکم دیا۔ مختلف طرح سے جو ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ پر ہوگا اس کو مانوں گا۔ آپ کہہ لیجئے کہ ایمان ایک پابند زندگی کا درس دیتا ہے۔ جو شخص ان پابندیوں کو قبول کر لیتا ہے وہ سچا مسلمان ہے، لیکن جو شخص اپنے ذاتی فوائد اور مصلحتوں کی وجہ سے اللہ اور بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کو درست نہ کرے تو پھر ایسا شخص وہی ہے کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو دنیا کو ترجیح دیں گے کل جب آخرت میں ہوں گے تو وہ بالکل بے قیمت ہوں گے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں بہت آسان ہے کہ انسان بات بات پہ اپنے دین اور ایمان کو بیچ لے، اس کی جیب نوٹوں سے بھر سکتی ہے، اس کے ارد گرد محبتوں کے بہت بڑے بڑے حصار کھنچ سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ آخر کب تک؟ ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنی عنایتوں کا حقدار کرے
جو لوگ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، پھر وہ عین بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں، آج کا دور، آج کی ملک، ایسے رہیں تو ایسے، وہاں جائیں تو ایسے، اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ اپنی بات کو رب کی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی اس کی توفیق نہ دے کہ ہم اپنے دنیاوی عزائم اور فوائد کو اللہ کی کتاب سے جائز قرار دیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ بھلا اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، ہاں وہ لوگ جو کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گو فدیے ہی میں ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 81 سے 91۔ ان کا عنوان ہے اللہ کے نبی کی رسالت کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے دو بڑے عہد انسانیت سے لیے۔ ایک وہ عہد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گا تو آپ کو نوٹ کروایا جائے گا۔ یہاں ہم نے وہ عہد دیکھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا، اور ہر نبی جو ہے وہ اس وعدے کو کر کے آیا ہوا ہے کہ جب اس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے دین کو اپنا لے گا۔ اسی عہد کی وجہ سے ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امتوں کو یہی کہا کہ دیکھو اگر ہمارے بعد تمہاری زندگی میں کسی وقت اللہ کا نبی آ گیا تو تم نے اس کو ماننے لگنا ہے۔ اسی عہد کی وجہ سے آج کے یہود، نصارہ اور تمام دین والے جو لوگ اپنے آپ کو کسی بھی دین پہ کہتے ہیں، وہ اگر اپنی کتابوں پہ یا اپنے دین پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو پھر ان کو اللہ کے نبی پر ایمان لانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں آج کل ایک مغالطہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھو یہ بیچارے اپنے دین پہ تو عمل کرتے ہی ہیں نا، چلو ہم مسجد جاتے ہیں، یہ چرچ جاتے ہیں، یہ سینیگوگ جاتے ہیں، یہ اپنے فلاں جگہ جاتے ہیں، حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ ان کے اگر اپنے دین پر عمل کرنے کی بات دیکھی جائے تو پھر ان کو اللہ کے نبی کو ماننا پڑے گا، اور یہی وہ عہد ہے جس کو بنیاد بنا کے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد والے لوگوں کو اسلام قبول نہ کرنے کی پاداش میں سزا دے گا۔ آیت کا نمبر نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 83 ہے جس کی بنیاد پہ یہ عہد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ لوگ اس کے بن جائیں، اور جو اللہ کو پا لیتا ہے نا اس نے پوری کائنات کو پا لیا۔
پوری کائنات کے یہاں متی اور مسلمان ہونے کی بات ہے۔ دو بار ہم نے ان آیتوں میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بات کی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کیا تم اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین لینا چاہتے ہو؟ کیا حق کو پہچان کر تم انجان بننا چاہتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ جب یہ بنی اسرائیلی پیغمبر کی زبان سے آئے تو یہ حق ہے، اور جب یہ اسماعیلی پیغمبر کی زبان سے آئے تو حق نہیں رہا۔ ایسے لوگ جو گروہ پرستی کی سطح پہ جیتے ہیں، حق پھر ان کو اس وقت ہی حق لگتا ہے جب ان کے گروہ کی زبان سے ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حق کو گروہ پرستی سے آزاد کیا، انسان پرستی سے آزاد کیا۔ سچی بات جس کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ آج امت کا حال کیا ہے کہ جب کوئی بات ان کے مسلک کے امام یا ان کے خاص طرز سوچ رکھنے والے لوگوں کی زبان سے سنے تو ان کو حق لگتی ہے، لیکن وہی حق بات اگر ان کی جماعت، ان کے گروہ یا ان کے کسی آرگنائزیشن سے باہر کی ہو تو لوگ اس کو حق نہیں کہتے۔ تو یہ آیتیں بہترین دلیل ہیں اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو توڑا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ غور کیجئے گا، یہ نان مسلمز کی بات نہیں، یہ کفار مکہ کی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے لیکن اسلام کی قدر نہ کی۔ نام تو الاسلام لیتے ہیں لیکن پیغام ان کا انسانوں اور شخصیات کی طرف ہے۔ آپ نے دیکھا پورے چوتھے پارے میں بار بار اجتماعیت کی بات ہوئی، بار بار امت کو امت وسط بنانے کی بات ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلے پارے میں بھی جب ہم دیکھیں گے تو اس کا تو پورے کا پورا ٹاپک ہی ایک ہے کہ آج کے دور میں امت وسط کو درپیش مشکلات اور اس کا حل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور ہم جس اسلام پہ پیدا ہوئے تھے اسی اسلام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔ اور ہم ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ لے لیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ ہمارے عمل بھی مسلمانوں والے ہوں، جس طرح سورج چاند ستارے تیرے حکم کے آگے جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی اسی طرح چلنے والا بنا دے، اور ہمارے ایمان کو ہماری زبان کی نوک سے اٹھا کے ہمارے جسم کے ایک ایک انگ پہ لگا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔